بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر ملک کا سالانہ ایک بجٹ بنتا ہے جس میں یہ تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ اگلے سال میں آپ کے کتنے خرچے ہوں گے اور کتنی آمدن ہوگی، اور اگر آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی ہسٹری میں صرف ایک سال کا جو بجٹ ہے وہ بجٹ سرپلس تھا، ادروائز آج تک جتنے بجٹ پیش ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیفیسٹ ہیں، یعنی آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے۔ تو یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کے لیے پھر گورنمنٹ لون لیتی ہے، قرضے لے کے اس کو فائنانس کرتی ہے، اور اگلے سال اگر آپ کی آمدن نہ بڑھے تو جو آپ نے قرضہ لیا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کا سود بھی ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ ایک عجیب سے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جس میں نکلنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ڈیفیسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی اگر آپ کی ٹریڈ ہے انٹرنیشنل، اگر آپ کی امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، اور جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہ ملا کے بھی اگر آپ کے ڈالر جو آپ نے امپورٹ کے لیے پے کرنے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہو رہے تو آپ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اور اس سال پاکستان میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک آپ کا جو اس سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اراؤنڈ 16 ارب ڈالر ہوگا، جو کہ ایک بڑا ڈیفیسٹ ہوگا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سری لنکا کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں یا کیا میجرز ہم لے سکتے ہیں۔ سری لنکا نے 1948 یعنی اپنی آزادی جب اس کی انڈیپینڈنس تھی آج تک زندگی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم اس نے ڈیفالٹ کیا ہے کہ میرے جو انٹرنیشنل قرضے ہیں ڈالر میں وہ پے نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے وہاں پر لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے سے اوپر کی ہے، یا آپ کے پاس بجلی بنانے کے لیے آئل چاہیے، آئل امپورٹ کرنے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں۔ اس طرح وہاں پہ انفلیشن، مہنگائی، کچھ چیزوں کی وہاں پر ضرورت ہے وہ امپورٹ آپ نہیں کر پا رہے، ایون آپ کو دوائیاں جو ہے وہ مختلف نہیں ملتی ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ میڈیا فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کافی ابتر ہو چکی ہے۔ یہ کرائسس کیوں آیا، اس کے محرکات کیا تھے؟ 2019 کے اوائل میں وہاں پر کچھ بم بلاسٹ ہوئے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن افیکٹ ہوئی، کچھ ٹورزم افیکٹ ہوئی، اور 2019 میں وہاں کی جو گورنمنٹ تھی اس نے فیصلہ کیا کہ مختلف ٹیکسز جو ہیں وہ 40% تک کم کر دیے گئے، یعنی گورنمنٹ کی آمدن کم ہو گئی، اس کا آلٹرنیٹ بھی نہیں کو بنایا گیا، اور اپنے خرچے بھی کم ہوئے، جس وجہ سے وہاں پر ڈیفیسٹ جو ہے اس کی سچویشن سی بن گئی۔ پھر انہوں نے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم آرگینک فوڈ یعنی آرگینک فارمنگ، بایولوجیکل فارمنگ اس طرف جائیں گے، ہم دوائیاں، کھاد، یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے اپنی زرعی پروڈکشن میں، اور انہوں نے کھاد کی امپورٹ کو بین کر دیا ملک میں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سری لنکا جہاں سے وہ زرعی اجناس دوسری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے اور وہاں سے جو ڈالر آتے تھے اس سے وہ ڈفرینٹ چیزیں امپورٹ کر لیتے تھے، تو سری لنکا اس پابندیوں کی وجہ سے، اس فیصلے کی وجہ سے ان کی اپنی ایگریکلچر کی پروڈکشن کم ہونا شروع ہو گئی، اور وہ جو چیزیں ایکسپورٹ کر رہے تھے ان سے جو ڈالر آتے تھے وہ آنا بند ہو گئے۔ پھر انہوں نے مختلف انفراسٹرکچر کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ لگائے، اور فارن لون لے کے لگائے، اس کی ری پیمنٹ، اس کی ڈیٹ سروسنگ، وہ بھی ایک ایشو بنا۔ پھر کووڈ نہ آ گیا، جب کووڈ آیا تو کیونکہ اس کا جو سری لنکا ہے اس کی اکانومی میں جو ڈالرز آ رہے تھے وہ کچھ تو ایکسپورٹ آف جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں وہاں سے آتے تھے، وہ میں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ ہم بایولوجیکل فارمنگ کریں گے تو اس سے امپیکٹ ہوا، آنا بند ہو گئے۔ پھر ان کی کچھ ریمیٹنسز آ رہی تھیں، اور جو میجر سورس تھا وہ ان کا ٹورزم سے، جو فارن ٹور وہاں پہ آتا تھا وہ وہاں پہ ڈالر خرچ کرتا تھا، تو اس سے ان کے ڈالرز آ رہے تھے۔ کووڈ کی وجہ سے ٹورزم جو ہے وہ بالکل بند ہو گئی۔ جب وہ بند ہوئی تو اب جو سری لنکا میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ والا جو ایک بحران پیدا ہوا، اور اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا بھائی IMF کے ساتھ اب نہیں بیٹھیں گے، ہم اس کی ٹاسک میں بھی نہیں گئے۔ ریزلٹنٹلی یہ ہوا کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں تھے اور آپ کی پیمنٹس بھی ڈیو ہو گئیں اور آپ ڈیفالٹ کر گئے۔ اچھا، اب یہ ڈیفالٹ کی وجہ سے جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ، انفلیشن، لا اینڈ آرڈر، یہ ساری سچویشن وہاں پہ ارائز ہوئیں۔ اچھا، ہمارے یہاں پر جب پاکستان کی جس طرح میں نے بات کی کہ وہ کیسے چیزیں ریپلیکیٹ ہیں یا ہمیں کیسے میجرز لیں تاکہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر سکیں، حال دو کہ اس وقت ہمارے یہاں پہ کوئی سری لنکا یا 1-2 سال میں ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اگر گورنمنٹ کوئی کریکٹیو اسٹیپ لیتی ہے تو انشاءاللہ یہاں پر وہ حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کی ہسٹری میں صرف ایک ہی بجٹ تھا جو سرپلس میں تھا، باقی سارے بجٹ ڈیفیسٹ میں تھے، تو ہمیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہوں گے، ہمیں اپنا ٹیکس سسٹم جو کہ ایک میجر ریونیو آتا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں، بہت سارے ایسے جو حکومتی ہمارے ادارے ہیں، جس طرح اگر ہم یہ بجلی کمپنیوں کی بات کریں، لائن لاسز اتنے بڑھ گئے ہیں، آپ جس کے PIA کی بات کریں اور مختلف ادارے ہیں وہاں پر اتنے لاسز ہیں، وہ لاسز سارے آپ کہاں سے پے کرتے ہیں؟ جو ٹیکس سے پیسہ آتا ہے، جو آمدن آتی ہے وہ سارے کھا جاتے ہیں۔
تو ہمیں اپنے جو ایکسپینڈیچر ہے، جو غیر ترقیاتی ایکسپینڈیچر ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ سر ہم اس کو ریشنلائز کر سکتے ہیں. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹوریکلی صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں رہی ہیں، وہ باسکٹ ہمیں انکریز کرنا ہوگا، اس کو ڈائیورسیفیکیشن کرنی پڑے گی اور اس ایکسپورٹ کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کو ماڈرنائز کرنا ہوگا. ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ہم دنیا میں جب کمپیئر کرتے ہیں تو بہت کم ہے. جب بہت کم ہے تو ہم جو ہسٹوریکلی کہتے تھے کہ زرعی ملک ہے، ہم بھی بہت ساری زرعی اجناس جو ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں. اس سال بھی آپ کو اندر میں امپورٹ کرنا پڑیں گے آپ کو، تو اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، اور ڈالرز آپ کے پاس پہلے ہی بڑے کم ہیں. آپ کے پاس جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو 50-60 سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہیں، آپ انہیں کہیں کہ آپ کو ایکسپورٹ کریں، ہم آپ کو ٹیکس انسینٹو دیتے ہیں، کیونکہ آپ گاڑیاں بن رہی ہیں، ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کوک دیکھیں یا باقی جتنی کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری رائلٹی باقی اس مادے میں ڈالر جہاں سے جا رہے ہیں، تو ڈالر وہ ایکسپورٹ کر کے وہاں سے لا کے نہیں آپ کو دے رہے. اگلے سال میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ تقریباً $41 بلین آپ کو چاہیے، جو آپ نے انٹرنیشنل پیمنٹس ہیں وہ کرنی ہیں یا آپ نے ریزرو بلڈ اپ کرنے ہیں. تو آپ کتنی دفعہ یہ جو سچویشن ہے، کتنی دفعہ لوگوں کے پاس جائیں گے، اپنے فرینڈلی کنٹریز کو کہیں گے ہمیں فائنانس آؤٹ کریں، آپ IMF کے پاس جائیں گے، تو یہ سچویشن آپ کو ایڈریس کرنی ہوگی. ادروائز جو ہے آپ کے سامنے حالات ہیں کہ ملکوں کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے جو سچویشن ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، آف کورس یہ کولیشن ہے، اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، بٹ ہمیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بیٹھ کے ایٹ لیسٹ جو اکانومی ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. کہ ادروائز ملک ہوگا، آپ کی اکانومی چل رہی ہوگی، چیزوں کو، تو پھر پالیٹکس بھی ہے، ادروائز یہ کہاں جا کے پالیٹکس کریں گے. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. اور باقی جو سری لنکا جس طرح میں نے ایک ایگزامپل دی، اور بہت سی ایگزامپلس ہیں، وہاں ان سے آپ کو سیکھنا ہوگا. آئی ہوپ کہ میں نے چیزیں اس میں کور کی ہیں. آگے انشاءاللہ بجٹ آ رہا ہے، ہم کوشش کریں گے جس طرح ہم ٹیکسیشن کی ویڈیوز بناتے ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے. شکریہ.